کے ہاتھوں دلوائی جائے گی. بات سمجھ لیجئے میری. آپ کو معلوم ہے پھانسی کا پھندا کون ڈالتا ہے؟ چوڑا. اور ہندوستان میں مجھے بتایا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے، وہ مشرقی یو پی سے ان کا تعلق ہے، اعظم گڑھ سے، کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی راجپوت شخص کوئی بہت گھناؤنا کوئی کام کرتا تھا تو اس کو جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں. راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا تو چلیے جوتا تو ہے لیکن ہے تو راجپوت کا. لیکن جب راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا پڑتا تھا، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، ایک تو تکلیف ہو رہی ہے جوتے کی اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ہے، تو یہ گویا کہ بدترین سزا ہو گئی. یہ امت جتنی اونچی ہے، جس کے رتبے ہے سوا، اس کی سوا مشکل ہے. جس کا مقام بلند ہے اسی اعتبار سے ان کو پھر سزا بھی سخت ملتی ہے. صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، اے نبی کی بیویو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو. لستم کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء. اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی دوہرا عذاب ملے گا. اور بات صحیح ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. اس امت کو عذاب کے کوڑے مارنے والی قوم وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے، جس کے لیے قرآن مجید 2 دفعہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے ہیں. میری بات اب آپ نے سمجھ لی؟ کیوں رکھا گیا یہود کو؟ یہ جلاد کیوں سنبھال کے رکھے گئے؟ انہیں بھی سزا دی گئی. اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں میں بھی 6 ملین 60 لاکھ اس نے ختم کیے. ان پر تو سزا کا سلسلہ چلتا رہا، ایکسٹرمینیٹ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، باقی رکھا ہے. اس لیے کہ ان کو کوڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹھ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ، تم محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری رسول، ہمارے اکمل رسول، ہمارے خاتم النبیین، خیر البشر، اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے. تو تم تو سزا کے مستحق جو ہو. وہ سزا ہے کہ جو اچھی طرح سمجھ لیجئے ہماری حال جو اس صدی کے آخر میں شروع میں ہوا تھا کہ تمام مسلمان غلام، اس غلامی کے اوپر جو مزید کوڑا تیار ہوا 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں، اب فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں. وہ مکان خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں. 1971 اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ سلطان عبد الحمید کو بڑی سے بڑی رشوتیں پیش کر کے دیکھ لیا تھا انہوں نے، کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے، جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہے، یہ پابندی ختم کر دو. سلطان عبد الحمید ویسے جو بھی کچھ تھے چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ جو معاہدہ عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، میں پیچھے نہیں جاؤں گا. لہذا خلافت ختم کروا دی، اور کروائی کس کے ہاتھوں؟ ایک مسلمان کے ہاتھوں. اس لیے کہ فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا، فری میسن. یہ سب یہودیوں کے ادارے. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ہندوستان میں ہنگامہ چل رہا ہے، تحریک چل رہی ہے، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہندو بھی شامل ہو رہے ہیں خلافت کی تحریک میں. لیکن اب مدعی سست گواہ چست. جب مصطفیٰ کمال نے خود ختم کر دی تو سب پانی پڑ گیا آگ کے اوپر. اب کیا بولیں، کس کو برا کہیں؟ اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست قائم ہو گئی اسرائیل. کتنے برس بعد؟ ریاست تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جبکہ ٹائٹس نے ختم کیا ہے، وہ تو بہت پہلے کی بات تھی. تقریباً 2000 سال بعد اسرائیل 1967 میں جنگ کروائی، اور یہ بالکل صدام کی طرح کا مسئلہ تھا. 1967 کی جنگ میں ایک سازش تھی. انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا جمال عبد الناصر کو، جس نے اچانک جو ہے ایلات کی بندرگاہ کو بلاک کر دیا.
1967 اس پر جھپٹا مارا ہے اسرائیل نے. ادھر سے سینائی لے لیا, ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے, ادھر سے جو ہے ویسٹ بینک آف یروشلم, ویسٹ بینک آف جارڈن لے لیا. یہ سن 67 کی بات ہے. پھر عالم عرب میں ایک ملک ذرا نکلنے لگا تھا کہ شاید ایک کے پاس پیسہ بہت تھا, لیبیا کے پاس, وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے. دو ملک ایسے تھے, ایک غیر عرب, ایک عرب. عراقیوں کے پاس کچھ صلاحیت معلوم ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئیں, جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئیں. وہ بھرکس ان کا نکالا ہے. ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا ہوائی جہاز گئے اور سب کا تہس نہس کر کے آ گئے, اور وہ سخت جان قوم نکلی, انہوں نے پھر کچھ بنا لیا. تو پھر وہی 100 دام جال, پھر وہ 100 دام جو ہے جال کی شکل بچھا کر, اور جو پھنسایا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ خلیج کے بعد اب عالم عرب پورا کا پورا اسرائیل کے سامنے سرنگوں ہے. وہ شاہ حسن ہو یا شاہ حسین ہو, کچھ تو پہلے ہی اپنے تھے, چاہے شاہ فہد ہو اور چاہے حسنی مبارک ہو. اب رہ کون گیا؟ اس سے بڑی ذلت کوئی ہے؟ جن کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, جن کے ساتھ گفتگو کو تیار نہیں تھے, اور بلا کر کہاں کھڑا کیا ہے؟ آؤ میڈرڈ میں, اسپین میں آؤ. اسپین سے شروع کروائیں گفتگو. اور اسپین کون سی جگہ ہے؟ مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا قبرستان, جہاں 800 برس حکومت کی اور پھر ایک ایک بچہ ختم کر دیا گیا, نام و نشان مٹا دیا گیا. 1492 میں فال آف گرینیڈا ہوا ہے, سقوط غرناطہ, اور 1992 میں ٹھیک 500 برس بعد یہ نیگوشیشن شروع ہوئی ہیں میڈرڈ کے اندر. اور اب جو صورتحال ہو رہی ہے, آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے, وہ نام نہاد صلح کو توڑنے کے اوپر تلا بیٹھا ہوا اسرائیل. کیا ہوگا؟ ابھی میں ادھر جانا نہیں چاہتا. بہت بڑا ہنگامہ آ رہا ہے, بہت بڑا ہنگامہ آ رہا ہے. اور سب سے بڑا یہ عذاب کا کوڑا جو ہے یہودیوں کے ہاتھوں کس پر پڑے گا؟ عربوں پر. کیوں پڑے گا؟ اس لیے پڑے گا کہ اس امت مسلمہ میں عربوں کی فضیلت سب سے اونچی ہے. اصول تو وہی ہے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. عرب کون ہیں؟ جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. عرب کون ہیں؟ جن کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہے. مجھے اور آپ کو 100 پاپڑ بیلنے پڑیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے. ہماری بہت عظیم اکثریت تو پھر بھی نہیں سمجھ سکے گی, ترجمے پڑھ لے گی زیادہ, اور کیا کرے گی؟ ان کی مادری زبان. انہوں نے جب پیٹھ دکھائی اور اس صدی میں کولونیل رول سے آزاد بظاہر ہو جانے کے باوجود کسی نے قبلہ راست کردم, کسی نے وہ قبلہ کر لیا واشنگٹن کی طرف, کسی نے کر لیا ماسکو کی طرف, تو بدترین سزا کے وہی مستحق ہیں. اور جان لیجئے کہ وہ ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں آنے والا ہے, آرمگڈون, الملحمۃ العظمیٰ. میں نے یہ ساری چیزیں اپنی ایک کتاب میں لکھ دی ہیں. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. ایک موجودہ امت مسلمہ ہے ہم, ایک سابقہ امت مسلمہ ہے معزول شدہ, وہ ہیں یہود, اب بھی موجود ہیں, امت موسیٰ ہے, صاحب تورات ہے. ان کا ماضی کیا ہے, حال کیا ہے, مستقبل کیا ہے؟ مستقبل میں سب سے بڑا پیچ جو پڑنے والا ہے, جیسے پتنگوں کا پیچ ہوتا ہے, ان دو امتوں کا ہے. مڈل ایسٹ سب سے بڑی جنگ, تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ کا میدان بنے گا, جس کو حضور نے نام دیا الملحمۃ العظمیٰ, عظیم ترین جنگ. احادیث موجود ہے میری اس کتاب کے اندر, حوالوں کے ساتھ ہے, ٹیکسٹ کے ساتھ ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب, ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی. تیسری کڑوی بات اب آ رہی ہے. ابھی تو عربوں کی بات تھی نا,